اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. آج کا درس مختصر ہے شب قدر کی وجہ سے، ظاہر ہے آپ سب تھکے ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ 10 منٹ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ نہ ہو، 2-3 منٹ ذکر مصائب کے ہو جائیں گے اور پرسہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کا درس مخصوص ہم کرتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کی وصیت کے لیے. امیر المومنین نے وصیت فرمائی. ایک امیر المومنین کی وصیت ہے تقریباً 10 سے 12 صفحات کی، جو کہ نہج البلاغہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو امیر المومنین نے بہت لمبی چوڑی وصیت کی. اس میں وہ خلاصہ ہے دین کا. اس میں امیر المومنین نے سب کچھ بتا دیا اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو. ایک وصیت ہے جو 1 پیج کی ہے، 1 سے 1.5 پیج کی ہے، وہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے. اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی وہ وصیت، اس کے کچھ جملے موجود ہیں. تو جلدی جلدی میں کچھ نکات پڑھوں گا، اس کے بعد ذکر مسائل پھر زحمت تمام. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. دیکھیں، انسان جب وصیت کرتا ہے تو وہ گویا اپنی انتہائی اہم چیزیں منتقل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی امت تک، اپنی عوام تک، اپنے خاندان والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک. اس کا جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. گویا وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں یہ نافذ کرنا ہے. امیر المومنین نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں سب سے پہلی چیز تقوی الہی کی. تقوی الہی کی اہمیت امیر المومنین کی نگاہ میں دیکھیں، یعنی اپنی زندگی کے امور، اپنی زندگی کے کام تقوی الہی کی بنیاد پہ آپ نے گزارنے ہیں. محرمات سے بچنا ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے امور کو منظم کرنا ہے. یہ جو نظم امرکم ہے، نظم دینا، منظم کرنا. دیکھیں، یہ تقویٰ کے بعد کسی اور چیز کا امیر المومنین ذکر نہیں کر رہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ کسی اور عبادت کا، بلکہ اپنے امور کو منظم کرو. تمہارے امور پراکندہ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تمہاری روٹین ڈسٹرب ہے، تمہاری کوئی خاص روٹین نہیں ہے، تمہارا کوئی خاص ٹائم ٹیبل نہیں ہے، تمہاری زندگی خراب ہے، تمہارے امور خراب ہیں، تمہارے معاملات خراب ہیں، ان کو ٹھیک کرو. اللہ کے مضبوط رسی کو تھامے رہو، جو کہ قرآن میں بھی آیت ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے رہو اور تفرقے میں. آج جو امت گرفتار ہے تفرقے میں، لہٰذا امیر المومنین کی وصیت کو غور کرنا چاہیے. امیر المومنین وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ تفرقے میں نہ پڑو. پھر فرمایا قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. صلہ رحمی کی بات فرما رہے ہیں امیر المومنین، اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی کچھ مدد بھی کرو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تلقین کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، اور کچھ امداد کرنے کی بھی تاکید کر رہے ہیں. پھر فرمایا خدا کی پناہ یتیموں سے ہرگز غفلت نہ برتنا. اگر یتیم کوئی ہے تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے جگہ میں، تو ان کے حوالے سے غفلت مت برتنا. پھر فرمایا خدا کی پناہ ہمسایوں کے بارے میں پورا خیال رکھنا. ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جبرائیل امین ہیں، انہوں نے ہمسائے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بھیجیے اتنی تلقین کی ہمسائے کا. آپ یہ مشہور جملہ سنا ہوا ہے آپ نے کہ رسول خدا سمجھنے لگے کہ یہ وراثت میں بھی ہمسائے کا کوئی حق ہے، وراثت میں بھی شامل ہو جائیں گے. یہ اتنا زیادہ ہمسایہ. پھر فرمایا کہ نماز کے بارے میں پوری طرح آمادہ رہنا.
نماز کو اول وقت ادا کرنا، نماز کو اہمیت دینا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو اہمیت نہ دے. قضا کرنے کی بات تو ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ، اہمیت نہ دے، سبک سمجھے، حقیر سمجھے. پھر فرمایا قرآن کے بارے میں خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر تم پر سبقت لے جائیں. اور یہ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ فائدہ تو غرب والے اٹھا رہے ہیں، ویسٹ والے اٹھا رہے ہیں، یورپ والے اٹھا رہے ہیں، امریکہ والے اٹھا رہے ہیں، ہم سے زیادہ فائدہ. ہم قرآن میں بہت پیچھے ہیں. عزیزان محترم، قرآن کے بارے میں خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر تم پر سبقت لے جائیں. پھر فرمایا خانہ کعبہ کی طرف ہمتاً متوجہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ پہ کوئی حملہ کرے، خانہ کعبہ کو کوئی نقصان پہنچے، اس کے محافظ رہنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی طرف متوجہ رہنا. پھر جہاد کے بارے میں فرمایا، جو آج کل ہمارا موضوع چل رہا ہے پوری دنیا میں، کہ راہ خدا میں جہاد سے غفلت نہ کرنا، اور راہ خدا میں اپنی جان و مال کی پرواہ بھی نہ کرنا. یعنی اگر جان و مال دینا بھی پڑے تو راہ خدا میں آپ نے دینی ہے. یہ وصیت ہے امیر المومنین کی، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. پھر فرمایا زکوٰۃ کے سلسلے میں پوری طرح متوجہ رہنا. پھر فرمایا بہت ہی اہم کہ اہل بیت کے سلسلے میں غفلت نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیغمبر کے اہل بیت ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں اور تم دیکھتے رہو. یعنی لوگ ان پہ ظلم کریں، لوگ ان پہ ستم کریں اور تم دیکھتے رہو، چپ رہو. لہٰذا ان کے بارے میں غفلت نہ کرنا. پیغمبر کے اصحاب اور پیغمبر کے دوستوں کے بارے میں خاص طور پر متوجہ رہنا، ان سے حسن سلوک کرنا. پھر فرمایا فقراء کے بارے میں، فقراء اور خالی ہاتھ لوگوں کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا. فقیر تمہاری جیب سے بھر کر جائے، کچھ نہ کچھ امداد اس کی کرنی ہے. ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اور اس سلسلے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو راضی کریں اللہ کی بجائے، لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. ہرگز ترک نہ کرنا. اگر تم ترک کرو گے یہ واجب کام تو ظالم حاکم تم پر مسلط ہو جائیں گے. اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیں امریکہ کیوں مسلط ہے ہمارے اوپر، اسرائیل کے حکام حاکم کیوں مسلط ہیں ہمارے اوپر؟ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ ہم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا ہے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، آپس میں دوستانہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا، کار خیر کو ایک دوسرے کی مدد سے اجتماعی طور پر انجام دینا. یعنی جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملے تو انفرادیت سے بچنے کی، انفرادیت بھی ٹھیک ہے، اکیلے میں فرادہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسلام اجتماعیت کا قائل ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اجتماع امت بن کے ہم چلیں اور کار خیر انجام دیں. خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ غضب خدا بہت سخت ہے، غضب خدا بہت سخت ہے. کچھ مزید روایات میں مزید جملے آتے ہیں امیر المومنین کی وصیت کے. دنیا تمہاری تلاش میں آئے، تم دنیا کی تلاش میں مت جانا. ٹھیک ہے؟ اگر تم دنیا کی تلاش میں جاؤ گے تو پھر دنیا بھی تم سے دور ہو جائے گی. اگر تم اللہ کی تلاش میں جاؤ گے تو دنیا تمہارے پاس آئے گی. اور یہ تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھیں. ہمیشہ حق کی بات کرنا، ہمیشہ سچ کی بات کرنا، حق کا ساتھ دینا، حق کی بات کرنا. اللہ سے اجر کی امید سے کام کرنا. جب بھی کام کرنا، کار خیر انجام دینا، اللہ کی اجر سے امید سے کام کرنا. اگلا جملہ بہت ہی اہم ہے. آج کل کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے، اپنی زندگی میں مظلوم کے ساتھی رہنا، مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے مخالف رہنا. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے. جب دنیا سے اٹھنا تو مسلمان اٹھنا، اسلام تمہارا مذہب ہو، تمہارا دین ہو. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. دیکھیں کتنی ساری باتیں، مطلب 5-10 منٹ میں ایک خلاصہ دین کا آپ کے سامنے امیر المومنین نے پیش کر دیا. مومنین کے درمیان صلح صفائی کروانا، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب 2 آدمی آپس میں ناراض ہوں ان کے درمیان صلح کروانا 1 سال کی نمازوں اور 1 سال کے روزوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. صلح صفائی کا اتنا بڑا فضیلت اور ثواب. اور آخر میں فرمایا 3 مرتبہ
الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، نماز کے بارے میں آمادہ رہنا، نماز سے غفلت نہ کرنا۔ دیکھیں امام صادق کی بھی آخری وصیت نماز کے بارے میں، امیر المومنین کی بھی آخری جملے نماز میں کچھ ایسا ہے کہ جو ظاہر ہے بہت ساری روایات نماز کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ روز قیامت سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی۔ درود بھیجیے محمد والا۔ آپ جانتے ہیں زین محترم 19 رمضان المبارک، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگی اور خبیث شخص، ملعون شخص، بدبخت شخص ابن ملجم، جس نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر قسم کھائی تھی کہ میں امیر المومنین کو شہید کروں گا، روایات میں ملتا ہے، اور آج یہ اس نے کام سر انجام دے دیا۔ روایات میں ہے کہ جب امیر المومنین 18 رمضان کی رات کو جب رات تھی، افطار کا موقع تھا، تو اپنی دختر جناب ام کلثوم کے ہاں تشریف فرما تھے، اور ان کے ہاں ان کا افطار تھا، اور ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب سی حالت تھی، طاری تھی امیر المومنین کی ذات پہ کہ اگلی صبح آنے والی ہے، اور امیر المومنین کو گویا جیسے انتظار ہو موت کا۔ سبھی تو فرمایا جب سجدے میں ضرب لگی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ شہادت جب ملتی ہے، رہبر معظم کو بھی آپ دیکھیں، وہی امیر المومنین کے روش، ماہ رمضان ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، دشمن کی کاری ضرب ہے، وہی امیر المومنین کی جو تمام خصوصیات رہبر معظم میں بھی آپ دیکھیں گے، ساری مماثلتیں۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین جب نکلے 19 رمضان کی سحر کو اذان سے پہلے، تو مرغابیوں نے راستہ امیر المومنین کا جو ہے وہ روک لیا، گویا یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مولا ہمیں چھوڑ کے۔ مرغابیوں نے بھی اتنا عشق کا اپنا اظہار کیا امیر المومنین سے۔ پھر امیر المومنین مسجد میں وارد ہوئے، یہ بدبخت شخص، ملعون شخص عبد الرحمن ابن ملجم سویا ہوا تھا، شیطانوں کی طرح الٹا لیٹا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے اپنے قاتل کو جگایا، عزیزان محترم، کہ اٹھ جا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ، یہ تو کیا شیطان کی طرح سویا ہوا ہے۔ پھر ابن ملجم اٹھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، وردان، روایت میں ان کا تاریخ میں نام ملتا ہے۔ یہ 2 افراد تھے جنہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم نے امیر المومنین کو حالت سجدہ میں جو ہے وہ شہید کرنا ہے۔ امیر المومنین نماز شروع کرتے ہیں، نماز کے دوران سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، یہ ملعون کاری ضرب لگاتا ہے امیر المومنین کے اوپر۔ زہر کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے عزیزان محترم کہ امیر المومنین سے سنبھلا نہیں جا رہا، ٹکا نہیں جا رہا، اپنے قدم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بیٹا نماز مکمل کراؤ، نماز زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں بھی آپ امام حسن کا خشوع و خضوع دیکھیں کہ بہترین انداز میں نماز کو مکمل کراتے ہیں، اور اس کے بعد امیر المومنین کو گھر لے جاتے ہیں، اور اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں امیر المومنین نماز زیادہ تر ذکر خدا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، جو مصلی تھا امیر المومنین کا، وہاں لے گئے۔ باری باری افراد آتے ہیں، طبیبوں نے بتایا کہ دودھ علاج ہے امیر المومنین کے زخم کا، اگر آپ دودھ لے کر آئیں گے تو امیر المومنین گویا تندرست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہائے وہ یتیم بچے، وہ یتیم اولاد، وہ بے سہارا لوگ، وہ بے سہارا بچے، وہ فقیر بچے دودھ کے پیالے لیے ہوئے امیر المومنین کے دروازے پر آئے، لیکن اتنے میں منادی نے یہ صدا دی کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، اور یہ دودھ کے پیالے یتیموں کے ہاتھوں سے گر گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار